السلام علیکم سویٹ فیملی، آپ سب کا میرے پیارے چینل پر بہت بہت ویلکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیں، آپ کا ایک سبسکرائب مجھے بہت زیادہ خوشی دیتا ہے۔ ایک شام تینوں دوستیں اپنی گلی کے چھپے پر بیٹھی تھیں۔ آسمان پر ستارے چھوٹے چراغوں کی طرح چمک رہے تھے۔ ہوا نرم، خاموش اور سکون بھری تھی۔ آئینہ نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ کاش ہم بھی کسی ایسی جگہ جائیں جو ہمارے دلوں کو نئی خوشی دے۔ مرہا نے دھیرے سے جواب دیا، ایسی جگہ تو مل سکتی ہے، مگر اس کے لیے ہمت اور بھروسہ چاہیے۔ رایا کی آنکھیں چمک اٹھیں، اور ہمارے پاس دونوں ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم کسی دن سفر کریں؟ اسی لمحے تینوں اپنی دادی اماں کے پاس گئیں۔ دادی اماں کے ہاتھ میں چاندی کی طرح دودھ بھرا پیالہ تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک جگہ ہے پہاڑ کے پیچھے، جنگل کے پیچھے، ہار جیسی چمکتی جھیل کہتے ہیں جو شخص وہاں جاتا ہے اس کے دل کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرائیں، اور اسی طرح فیصلہ پکا ہو گیا۔ کل سے سفر شروع ہو گیا تھا۔ اگلی صبح شہر ابھی سویا ہوا تھا، ہوا ٹھنڈی اور گلیاں خاموش تھیں۔ تینوں نے اپنا اپنا سامان تیار کیا۔ آئینہ نے پھل، روٹیاں اور پانی رکھا۔ مرہا نے پٹیاں روئیں اور ایک نقشہ رکھا۔ رایا نے چادر، لکڑیاں اور ماچس۔ یہ سفر صرف راستہ نہیں تھا، یہ ایک وعدہ تھا ساتھ چلنے کا۔ انہوں نے گھر والوں کو بتایا کہ ہم صرف پکنک پر جا رہی ہیں۔ سچ پورا نہیں تھا، مگر نیت صاف تھی۔ سفر ہنسی کہکوں کے ساتھ شروع ہوا۔ راستے میں وہ ایک دوسرے کو کہانیاں سناتیں، گانے گاتیں، اور ہر قدم پر دوستی اور مضبوط ہو رہی تھیں۔ جنگل کے اندر قدم رکھتے ہی سایہ بڑھ گیا۔ درخت اونچے اور خاموش اور ویران نظر آتے تھے۔ اچانک جھاڑیوں میں سے انہیں ایک ننھا سا بلی کا بچہ نمودار ہوا۔ رایا فوراً اس کے پاس جھک گئی۔ اس کی طبیعت ہی ایسی تھی، دل سے نرم۔ ہم تمہیں گھر تک پہنچا دیں گی پیارے۔ آئینہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مرہا نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زمین پر راستے کے نشان بنائے۔ کچھ ہی دیر میں بلی کا بچہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس کی ماں نے انہیں گرم روٹیاں اور شہد کھلایا۔ تینوں کے دل ہلکے ہو گئے۔ کسی کی مدد کرنے سے دل میں جو روشنی اترتی ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ راستے تنگ مگر منظر خوبصورت، پھولوں کی خوشبو، ہوا کی سرگوشی اور کہیں دور بہتے پانی کی آواز۔ مگر پھر ایک مقام ایسا آیا جہاں خاموشی بہت گہری تھی، ایسی خاموشی جو دل میں چلی جائے۔ اور پھر جھاڑیوں میں سے سرخ رنگ کی ایک چالاک لومڑی نکلی، آنکھوں میں چمک، آواز نرم، اور بولی، تم چمکتی جھیل کی طرف جا رہی ہو؟ تینوں ڈر گئیں۔ لومڑی نے کہا، وہاں جانے کے لیے صرف راستہ جاننا نہیں، دل بھی صاف ہونا چاہیے۔ دوستی آسان ہے مگر ساتھ نبھانا مشکل۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ یہ سفر کا امتحان تھا۔ آگے جاتے ہوئے راستہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ آسان راستہ مگر بہت طویل، اور مشکل راستہ تھا مگر سیدھا جھیل کی طرف۔ رایا نے فوری کہا، ہم مشکل راستہ لیں گے، ہم بہادر ہیں نا؟ آئینہ نے آہستہ سے کہا، مگر تھکن بہت ہے۔ حقیقت ہے، میرا نے دونوں کے درمیان بیٹھ کر کہا، فیصلے دل سے نہیں
سمجھداری سے ہوتے ہیں۔ ہم مشکل راستے لیں گے مگر اپنے قدم آہستہ رکھیں گے۔ یہی دوستی کا حسن تھا، سمجھنا، منوانا نہیں۔ رات ہو گئی، بادل چھا گئے، بارش برسنے لگی، زمین پھسل گئی، نقشہ بھیگ گیا۔ رایا کو خوف محسوس ہونے لگا۔ شاید ہمیں واپس جانا چاہیے، اس نے آہستہ سے کہا۔ آئینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، ہم یہاں تک ساتھ آئی ہیں تو آگے بھی ساتھ ہی جائیں گے۔ دوستی کا مطلب ہے مشکل میں ہاتھ چھوڑنا نہیں۔ تینوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیا۔ بارش تھم گئی، راستہ صاف ہونے لگا اور دل مضبوط ہو گئے۔ صبح کی پہلی روشنی زمین پر پھیلی، درختوں کے سائے ہٹے تو سامنے جھیل چمک رہی تھی، ایسی چمک رہی تھی جیسے چاند خود آئینے میں اتر آیا ہو۔ ہوا میں سکون کا لمس تھا، دل جیسے ہلکا ہو گیا ہو۔ رایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم واقعی پہنچ گئے، آئینہ نے مسکرا کر کہا، اور پہنچے بھی تو ساتھ نا۔ میرا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ دونوں کی طرف بڑھایا۔ یہی سفر کا اصل مقصد تھا، منزل نہیں، ساتھ۔ تینوں نے ہاتھ ایک ساتھ جوڑے اور کہا، ہم کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی، چاہے دنیا بدل جائے، ہم ساتھ رہیں گی۔ ہوا نے جیسے وعدے کو چھو لیا، جھیل چمکتی رہی، دوستی روشن ہو گئی۔ دوستی کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ ہر دن، ہر پل، ہر امتحان میں بڑھتا ہے، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو دوستی کی قدر کو جانتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہلے سے پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔